آج ہم بائبل مقدس میں سے دو حوالہ جات کو آغاز میں پڑھیں گے، اور پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب، استثنا 8 باب اور اس کی 2 آیت بلکہ 3 آیت کا بھی پہلا حصہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم متی کی انجیل کے 16ویں باب میں جائیں گے۔ استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا۔ اور اب ہم متی کی انجیل میں جائیں گے، متی کی انجیل کا 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آمین۔ 2 حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، دونوں میں جو ایک کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں مصر سے نکال کر لایا اور تم بیابان میں تھے تو میں نے بیابان کے اندر تمہیں عاجز کیا۔ بیابان میں تم پہ بھوک آئی، تمہیں خوراک کی کمی ہوئی، تمہیں پیاس کا سامنا ہوا، تم نے مشکل حالات دیکھے، اور وہ اسی لیے آئے کیونکہ میں تمہیں عاجز کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری بات یسوع مسیح نے کہی اپنے شاگردوں سے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں مختلف طرح کے حالات کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک طرح کے حالات ہیں کہ ہر مسیحی جو ہے اپنی زندگی کے اندر بیابانی حالات میں سے گزرتا ہے۔ بیابانی حالات کون سے ہوتے ہیں؟ ایک مسیحی کی زندگی کا ایک ایسا عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ نہایت مشکل کے حالات کے اندر سے گزرتا ہے۔ اس کی دعاؤں کا جواب بھی لیٹ ہو جاتا ہے، اسے روپے پیسے کی کمی کا بھی سامنا ہو جاتا ہے، اور اسے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسے کئی بار بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی رہنا پڑتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ خدا مجھ سے چھپ گیا ہے، خدا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، خدا منظر سے ہٹ گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اگلے ہی لمحے پھر ایک وقت میں اسی ایماندار کو ایسا لگتا ہے کہ خدا میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ حالات اس طرح سے چلتے رہتے ہیں، ایک وقت میں لگتا ہے کہ خدا چھپ گیا ہے، خدا منظر سے ہٹ گیا ہے، پھر ایک ہی لمحے میں لگتا ہے کہ خدا میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ حالات جو ہیں ہر ایک مسیحی کی زندگی کے اندر آتے ہیں، لیکن ان حالات کے آنے کا ایک مقصد ہے۔ ان حالات کے اندر خدا ایک ایماندار کی، ایک مسیحی کی زندگی کی تربیت کرتا ہے، ایک مسیحی کی زندگی کو تیار کرتا ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیلی جو تھے مصر سے نکل کر آ گئے تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر ابھی بھی خدا کے ساتھ چلنے کا وہ جذبہ موجود نہیں تھا جو خدا ان کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ مصر کی غلامی سے نکل آئے ہیں، لیکن یہ لوگ اب بھی اپنی خواہشات کے غلام تھے۔ یہ بیابان میں چل رہے ہیں اور انہوں نے خدا کے عجیب کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آسمان سے من گرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، خشک چٹان جو ہوتی ہے، پتھر جو ہوتا ہے، پتھر کے میں تھوڑے دن پہلے اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ عرب کے اندر وہ علاقہ ہے جہاں پر موسیٰ نے چٹان کے اوپر اپنا عصا مارا تھا تو خشک پتھر کے اندر سے پانی نکلا تھا۔ یہ خشک پتھر ہے، جیسے لائنوں میں ہم پتھر گرے ہوئے دیکھتے ہیں ریلوے ٹریک پر، اس طرح کے یہ بڑے پتھر ہیں، خشک پتھر ہیں، ان کے اندر سے خدا نے پانی نکالا تھا۔ پانی تھا، کڑوا تھا، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس درخت کو کاٹ کے اندر پھینک دو تو یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اور مصر کے اندر جس طرح سے خدا نے کام کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ خدا نے اپنی قدرت ان لوگوں کو دکھائی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نگاہیں جو تھی اپنی ذاتی خواہشات پر لگائی ہوئی تھی۔ مصر سے نکلنے کے بعد، غلامی سے نکلنے کے بعد یہ اب بھی اپنی خواہشات کے غلام تھے۔ ہماری اپنی خواہشات جو ہیں ہمیں مسیح میں بڑھنے سے روک لیتی ہیں۔ جب ہم مسیح میں چل رہے ہوتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر خدا اپنی خواہشات کو پیدا کرے، ہمارے اندر خدا کے کلام کو پانے کی خواہش ہو، خدا کی حضوری میں بیٹھنے کی خواہش ہو۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے دعا نہ کریں، ہم اپنے خاندان کے لیے دعا نہ کریں، خاندان کو چلانے کے لیے دعا نہ کریں، کاروبار کے لیے دعا نہ کریں۔ میرا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کے ہو کر نہ رہ جائیں، ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں۔ ہم دنیا میں چلیں تو صحیح، لیکن ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت دنیا دار لوگوں سے بالکل ہٹ کے ہو۔ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ نہیں یار یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں، ان کے اندر محبت پائی جاتی ہے، ان کے اندر صلح ہے۔ میں چند دن پہلے کسی بندے سے ملا اور اس بندے کے اندر میں نے اس قدر مایوسی کو دیکھا کہ وہ ہر بات کے اندر مایوس ہے کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اسی طرح سے پیدا ہوئے تھے، ہم اسی طرح سے مر جائیں گے۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ ایک مسیحی تھا، اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ خدمت کرنے والا تھا۔ ایک مسیحی جو ہوتا ہے ایک پر امید ہوتا ہے،
یہ لوگ بیابان میں جا رہے ہیں لیکن ان کے اندر یہ امید ہونی چاہیے کہ یار خدا ہمارے ساتھ ہے. بے شک ہمارے پاس خوراک کی کمی آئی ہے لیکن کوئی بات نہیں, خدا ہمیں دے دے گا. ہماری زندگی کے اندر بھی حالات آ جاتے ہیں, تنگ دستی آ جاتی ہے, بیماری بھی آ جاتی ہے, روپے پیسے کی کمی بھی آ جاتی ہے, لیکن اس حالت کے اندر ہم نے خدا کو دیکھنا ہوتا ہے, خدا سے کہنا ہوتا ہے, اپنے آپ سے کہنا ہوتا ہے, اپنے خاندان سے کہنا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, برے حالات آئے ہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمیں نکال لے گا, خدا ہماری ضرورتوں کو وقت پر پورا کرے گا. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان حالات کے اندر خدا کو دیکھنا سیکھیں, ہم اپنی خواہشات کے غلام نہ ہو جائیں. خواہشات کے غلام ہونا کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی غلامی نے خاندان کے اندر بڑے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. مطلب ایک خاوند ہے, اس کی تنخواہ جو اتنی نہیں ہے, لیکن اس کے گھر والے اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جہاں سے مرضی آئے لیکن گھر میں سب کچھ آنا چاہیے, گھر میں اچھا موبائل ہے. اس بندے کی تنخواہ 12,000 ہے لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ 1,00,000 تنخواہ والے ہوں. میں چند دن پہلے ایک بندے سے ملا, اس نے کہا کہ بھائی جان میری تنخواہ جو ہے وہ 12,000 ہے لیکن میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی جتوں مرضی لے آ, مجھے اچھے کپڑے بھی چاہیے, مجھے اچھا موبائل بھی چاہیے, میرے گھر میں LCD بھی ہونی چاہیے, سب کچھ بہترین ہونا چاہیے, تیرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے. سو یہ خواہشات کی غلامی ہے. ضرورت ہر بندے کی ہے لیکن ہمیں اپنی خواہشات کو اپنے پیسے کے مطابق بیلنس کرنا آنا چاہیے. ہمیں خدا کو دیکھنا آنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, آج ہمارے پاس کم پیسے ہیں, ہم اس میں گزارا کریں, کل کو خدا ہمیں زیادہ بھی دے دے گا. خدا پر نظریں لگانا سیکھنی ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو مینج کرنا آنا چاہیے. ہمیں اپنی خواہشات کو اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ ہماری خواہشات جو ہیں اتنا بڑھ جائیں کہ ہمیں قرض لینا پڑ جائے. کئی لوگ آج قرضے میں اس لیے ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا آپ اس قدر پھیلا لیا ہے, اس قدر اپنے آپ کو اپنی خود نمائی کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ دکھاتے ہیں کہ یار ہم بڑے ویل سیٹلڈ ہیں. جو کچھ وہ نہیں ہے وہ بن کر دکھا رہے ہیں لوگوں کو, اور اس کی وجہ سے وہ قرضوں کے اندر ڈوب گئے ہیں. ہر بندے سے اس نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے. وہ ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ روئی جا رہا ہے, کہہ رہا پا جی میرے لیے دعا کرو, جے میں اپنا سود نہ دیتا تو پٹھانا نے مجھے چوکے لے جانا. اس قدر وہ بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ خواہشات کا غلام ہے. سو خواہشات کی غلامی جو ہے, خواہشات کی تکمیل جو ہے, ہماری زندگی کو, خاندانی زندگی کو اور شخصی زندگی کو بھی مشکل بنا دیتی ہے. اور مسیح میں بھی جب ہم چلتے ہیں, خواہشات کی غلامی جو ہے مسیح میں بڑھنے سے بھی ہمیں روک لیتی ہے. مسیح یسوع نے تمثیل سنائی تھی, ایک بیج بونے والا نکلا, اس نے بیج بویا اور جھاڑیوں نے اسے دبا لیا. خواہشات جو ہے یہ جھاڑیاں ہیں, ہم مسیح میں گرو کرتے ہیں, خواہشات ہمیں دبا لیتی ہیں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے اس وقت, تو آپ کو پتا ہے کہ ہم فائنینشلی اتنے اچھے نہیں تھے. ابو میرے مستریوں کا کام کرتے تھے, تو جس چرچ میں ہم جاتے تھے, جو سنڈے اسکول کے دوسرے بچے تھے وہ بڑے اچھے خاندانوں سے تھے, اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے, گاڑیوں میں آتے تھے. تو وہ بچے ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار ہر بار یہی کپڑے پا کے آ جاتے ہیں. تو اس بات نے مجھے اتنا ہرٹ کیا, میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہرٹ کرتی ہیں. ہم اگر اپنا اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, اگر خدا نے ہمیں اچھا دیا ہے, تو ہمارا رویہ, ہمارا طریقہ کار, ہمارا طریق ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے دوسرے موٹیویٹ ہو سکے, اس سے دوسروں کو حوصلہ ملے. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کرنا, بلکہ دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا ہے. یہ ایک مسیحی رویہ ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دے دے. یہ مسیحی رویہ ہے, یہ مسیحی طریقہ کار ہے. لیکن جو دنیا دار طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اسے اور مسل دیا جائے, اور اس کو دبا کے مسل دو تاکہ اٹھن جوگا نہ رہے. لیکن ہم نے مسیح میں چلتے ہوئے اپنی خواہشات کی غلامی نہیں کرنی, بلکہ ہم نے مسیح میں چلتے ہوئے دوسرے کو مضبوط کرنا ہے, دوسرے کو تعمیر کرنا ہے, کہ تاکہ وہ بھی ہماری تھوڑی سی مدد سے مسیح میں بڑھ سکے. تو یہ لوگ جو تھے اپنی خواہشات کے غلام تھے. یہ لوگ مصر سے نکل آئے ہیں لیکن یہ اب تک اپنی خواہشات کے غلام تھے. آج دیکھیں آپ کے خاندانوں کے اندر لڑائیاں جو ہیں شادیوں کے اندر بھی اسی لیے ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے اگے لاتا ہے تو سانو پیچھے رکھے. وہ شادی میں بھی گئے ہیں لیکن شادی کو انجوائے نہیں کر سکے, کیونکہ ان کے اندر جو خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ یار ہر جگہ پہ مجھے عزت دی جائے, ہر بات پہ میری بات کو معتبر مانا جائے. یوحنا نبی کے بارے میں لکھا ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں, اس نے کہا تھا کہ کوئی اس وقت تک کچھ نہیں پاتا جب تک کسی کو آسمان سے نہ دیا جائے. تو عزت جو ہے کسی بھی بندے کو آسمان سے دی جاتی ہے. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے, جو کچھ خدا نے ہمارے بھائی کو دے دیا ہے, ہم نے اس سے جیلس نہیں ہونا, بلکہ ہم نے اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ یار جو کچھ اس سے دیا گیا ہے یہ آسمان سے دیا گیا ہے, اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ آسمان سے دیا گیا ہے.
اور لوگوں کو میں نے شادیوں پر اسی لیے ناراض ہوتے دیکھا، وہ شادیوں میں گئے لیکن شادی کے اندر خوش نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ اسی بات کو ہی دیکھتے رہے کہ یار انہوں نے اگے لاتا سانو پوچھیا بھی نہیں۔ خدا نے خوشی بخشی ہے لیکن اس خوشی سے وہ محظوظ نہیں ہو سکتے، اس خوشی کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ یار ہر جگہ پہ میری بات کو معتبر سمجھا جائے، ہر جگہ پر مجھے عزت دی جائے۔ تو خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تو کسی جگہ پر جائے تو صدر نشینی اختیار نہ کر، بڑی کرسی پر نہ بیٹھ، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تیرے سے بھی عزت دار بندے کو بلایا ہو۔ جب ہم خاندان میں جاتے ہیں، خاندان میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے اور اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ خدا ہمیں وقت پر سر بلند کرے۔ خود یسوع مسیح نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لا سکتا۔ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا پھل نہیں لا سکتا۔ اس سے پہلے کہ بیج کے اندر سے پودا نکلے، بیج کو زمین کے اندر، مٹی کے اندر دبایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسیح کے لیے پھل لائیں ضروری ہے کہ ہم پستی کا تجربہ کریں۔ جب تک ہم مسیح میں پستی کا تجربہ نہیں کرتے ہم مسیح میں سرفرازی نہیں پا سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم سرفراز کیے جائیں، سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عاجز کرنا سیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جھکانا سیکھنا ہے۔ جیسے یسوع نے کہا تھا کہ تم چھوٹی جگہ پر بیٹھو، جب 4 بندوں کے بیچ میں کوئی بندہ آپ سے یہ کہے گا آ کے بھائی جان اے جگہ نہیں تسی اس جگہ تے آ کے بیٹھو، تاڑے نہیں لائیے، تو 4 بندوں میں اس کی عزت ہوگی۔ لیکن اگر 4 بندوں میں آ کر مجھے کوئی کہہ دے کہ داؤ صاحب اٹھو جگہ میں راشد صاحب واسطے رکھی ہے، تو 4 بندوں کے اندر میری تو بےزتی ہوگی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جھکانا سیکھنا ہے، مسیح میں اپنے آپ کو جھکانا سیکھنا ہے، مسیح میں اپنے آپ کو عاجز کرنا سیکھنا ہے۔ فلپیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور باپ کی تابعداری کی۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا سیکھنا ہے مسیح میں۔ بنی اسرائیلی جو تھے بیابان میں اسی لیے دکھ سہتے رہے تھے 40 سال، یہ 40 دن کا سفر جو تھا 40 سال میں اسی لیے بدل گیا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو جھکانا نہیں سیکھ سکے، وہ اپنی خواہشات کے ہی تابع چلتے رہے، وہ خدا پر نظریں لگانا نہیں سیکھ سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے جو بات ہم سے کہی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے کہ اگر تو اپنی خودی کا انکار کرے، ہماری خودی جو ہے، ہماری اپنی خواہش جو ہے، ہمارا اپنا جو چال چلن ہے، ہمارے اپنے اندر کی جو خواہش ہے وہ ہمارے آگے آ جاتی ہے اور وہ ہمیں مسیح میں بڑھنے سے روک لیتی ہے۔ لیکن یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور اس قدر خالی کر دیا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یسوع مسیح جو سارے اختیار کا مالک ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئی، تو جو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ انسان بن کے آ گیا ہے، انسان بن کے آیا ہے اور چرنی میں پیدا ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ سرائے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، اور پھر یسوع نے ایک ایسی موت گوارا کیا ہے جو صلیبی موت ہے، جو ذلت کی موت ہے۔ لوگ اس پر تھوک رہے ہیں، لوگ اس پر تانا کس رہے ہیں، لوگوں کی باتیں وہ سن رہا ہے، اور لکھا ہے کہ باپ نے اسے سرفراز کیا اور اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنے آپ کو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو جھکانا سیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے۔ اپنے آپ کو خالی کرنے کا، عاجز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لے کہ کوئی بھی کام اپنی طاقت سے، اپنے تجربے سے اور اپنی کوشش سے، اپنی صلاحیت سے میں نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی میں وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر خدا مجھے توفیق دے تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات پر دھیان لگانا سیکھنا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ غرور اور تکبر جو ہے یہ زندگیوں کو پست کر دیتا ہے، یہ زندگیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، یہ زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو واقف ہوں جن کو خدا نے سرفراز کیا، وہ غریب لوگ تھے، خدا نے انہیں زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، ان کے کاروبار کو چمکا دیا، ان کے نیچے لوگ کام کرنا شروع ہو گئے، ان کو اختیار دے دیا، روپیہ پیسہ دے دیا، گاڑیاں دے دی، گاڑیوں کا مالک بنا دیا، ڈیفنس کے اندر پلاٹ کا مالک بنا دیا انہیں۔ ان کے کئی پلاٹ تھے، لیکن انہی لوگوں کو واپس میں نے پست ہوتے دیکھا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر کا گھمنڈ جو تھا وہ قائم رہا۔ گھمنڈ جو ہے یہ مسیحی زندگی کو بڑھنے نہیں دیتا، مسیح میں بڑھنے سے ہمیں روکتا ہے۔ یہ وہ خود ہی ہے جو ہمیں مسیح میں بڑھنے سے روک لیتی ہے۔ ہم نے مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز کرنا سیکھنا ہے، اپنے آپ کو عاجز کرنا سیکھنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا آنا چاہیے۔ ہم اپنی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ ہم دعا میں بیٹھیں، کلام کو پڑھیں اور اپنے آپ کو اسی چھوڑ دیں خدا کے حضور میں، اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں تیرے حضور بیٹھا ہوا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں بائبل پڑھ رہا ہوں، تو اپنی حضوری کے وسیلہ سے میرے اندر کی شخصیت کو تبدیل کر دے، میرے اندر کے گھمنڈ پر غالب آ، میرے اندر کی خودی پر غالب آ جو مجھے مسیح میں بڑھنے سے روکتی۔ یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ یہ شرط ہے کہ اگر کوئی یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اس کے بغیر کوئی یسوع کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ سو ہم نے اپنی خودی کا انکار کرنا سیکھنا ہے۔ آپ اگر ایک ٹب کے اندر پانی کے اندر صابن ملا دیں، صرف ڈال دیں، جھاگ بنا دیں اور نلکا کھول کے اس ٹب کو نیچے رکھ دیں اور نلکا کھلا رہے، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا کہ جو صابن والا پانی ہے، صرف والا پانی ہے، وہ نکل جائے گا، پانی صاف رہ جائے گا۔ اسی طرح سے خدا کی حضوری ایک ایسی جگہ ہے جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، کئی بار ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے، صرف ایک بات ہی ہوتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یار خدا موجود ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور مسلسل خدا کی حضوری میں رہنے سے ہماری زندگیوں کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسے ٹب کے نیچے نلکا کھلے ہوئے پانی کی صفائی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے خدا کی حضوری کا دھارا جو ہے ہماری زندگی پر آتا ہے، خدا ہماری زندگی کو واش کر دیتا ہے۔ وہ باتیں جو ہم اپنی کوشش سے اپنے اندر سے نہیں نکال پا رہے ہوتے، خدا کی حضوری انہیں واش کر دیتی ہے۔ خدا ہمیں مضبوط کر دیتا ہے، خدا ہمیں اس لائق کر دیتا ہے کہ ہم مسیح میں ایک پھلدار زندگی گزار سکیں۔ سو ہم نے اپنی مسیحی زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھنا سیکھنا ہے۔ خدا کے جب پاک کلام کو پڑھنے لگنا ہے تو خدا سے کہنا ہے کہ خداوند اس زندہ کلام کے وسیلہ سے میری زندگی کو پاک کر۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا کہ جو کلام میں نے تم سے کیا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے تم پاک ہو۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے میں پاک کرتا ہے۔ سو جب ہم خدا کے حضور میں جائیں، خدا کے حضور میں بیٹھیں، تو خدا سے کہیں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی حضوری کے وسیلہ سے مجھے پاک کر۔ یہ بات ویسے تو ہمیں بڑی غیر منطقی، غیر عقلی نظر آتی ہے کہ کیسا ہوگا، لیکن خدا کے پاک روح کی قدرت ہمیں نیا بناتی ہے۔ لکھا ہے کہ درجہ بدرجہ اس کی صورت پر بدلتے چلے گا۔ موسیٰ جب پہاڑ پر تھا، خدا کی حضوری میں تھا، تو لکھا ہے کہ اس کا چہرہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ چمکنے لگا، اور جب وہ نیچے آیا تو اس نے اپنے منہ کو چھپا لیا۔ اس نے اپنا چہرہ اس لیے چھپا لیا تھا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ برداشت نہیں تھی کہ اس نور کو برداشت کر سکے۔ ہوتا کیا ہے کہ خدا کی حضوری میں رہنے سے موسیٰ کے اندر یہ چیز آ گئی تھی، خدا کی حضوری کا اثر جو تھا موسیٰ پر چھا گیا تھا کہ موسیٰ کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، خدا کو جا کر کہتے ہیں کہ خدا میں کچھ نہیں ہوں لیکن تیری حضوری مجھ پر اثر انداز ہو، جیسے موسیٰ پر تیری حضوری اثر انداز ہو گئی تھی۔ موسیٰ کو 40 دن نہ بھوک لگی تھی نہ پیاس لگی تھی، وہ 40 دن اور رات خدا کی حضوری میں بیٹھا رہا، خدا سے بات کرتا رہا، اور موسیٰ کا چہرہ چمکنے لگا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ خدا کی حضوری کا اثر تھا اس پر۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھنا سیکھ جاتے ہیں تو خدا ہمارے رویوں پر، ہمارے چال چلن پر، ہماری گفتگو پر، ہماری سوچ پر غالب آتا ہے، اور ایون کہ خدا ہمارے بدن پر بھی غالب آتا ہے۔ بدن پر غالب آنے سے مراد کیا ہے کہ خدا ہمارے بدن سے بھی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی حضوری کا اثر ہے کیونکہ خدا موجود ہے۔ سو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، اس چیز کی عادت ڈالنی ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں تو خدا اپنی حضوری کے وسیلہ سے ہماری زندگی پر کام کرے، خدا اپنی حضوری کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو مسیح کی صورت پر ڈھالے۔ تو خدا نے جو بات بنی اسرائیل سے کہی تھی کہ 40 سال میں نے تمہیں پھرایا ہے، تم نے میرے معجزے دیکھے، تم نے بیابان میں آسمانی من کھایا ہے، تمہیں میں نے خوراک کی کمی دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ تم عاجز ہو جاؤ، تاکہ تم میرے پر نظریں لگانا سیکھ جاؤ، اپنی خواہشات کی غلامی سے نکل آؤ۔ سو ہماری زندگی کے اندر جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی کا وقت ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو عاجز کر سکیں، اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا سکیں۔ زبور کے اندر ہم گاتے ہیں نا، فریاد عاجزاں دی ہرگز نہیں ہو بھولے، ہرگز نہیں ہو بھولے۔ کوئی بندہ عاجز ہو کر خدا کے حضور جائے تو صحیح کہ خداوند میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ آپ کا مسئلہ خواہ کتنا بھی بڑا ہو، خدا حل کر دیتا ہے، خدا حل کر دیتا ہے۔ سو ہم نے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو عاجز کرنا سیکھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ مشکل حالات کے باوجود اپنے آپ کو عاجز نہیں کرتے، ان کی زندگیوں کے اندر پریشانیوں کا لمحہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خدا پریشانیوں اور دکھ اس لیے لاتا ہے تاکہ ہم عاجز ہوں، ہم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں خدا کے حضور میں۔
ایک دفعہ میں باہر کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ سڑک ڈالی جائے سڑک کے اوپر وہ پہلے ٹریکٹر پھیرتے ہیں جس کے پیچھے وہ ایک سلاخیں لگی ہوتی ہیں, بلیڈ لگے ہوتے ہیں, وہ سڑک کو چھیل دیتے ہیں. چھیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تاکہ اس کے اندر سے نرم زمین نکل آئے, صاف زمین نکل آئے, تاکہ جب اس پہ نئی پرت ڈالی جائے نیچے والی زمین کے ساتھ جڑ جائے. اس سے پہلے کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر اپنی نئی برکت کو جاری کرے, خدا ہماری زندگیوں کو کے اندر ہل چلاتا ہے, ہماری زندگیوں کو کھرچتا ہے تاکہ نیچے سے جو ہے نرم زمین نکل آئے. خدا ہماری زندگی میں برکت کو شامل کرنے سے پہلے ہماری زندگیوں کو نرم کرتا ہے, اور جب ہم نرم نہیں ہوتے ہم زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. ان لوگوں نے بھی نقصان اٹھایا تھا, اور جب یہ لوگ نہیں سیکھے پھر خدا نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے, اب یہ لوگ ملک موعود میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کی اولاد جائے گی. اور وہ لوگ 40 سال کے عرصے میں ہی مر گئے تھے, پھر ان کی اولاد وہاں پر گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کام کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا جو خدا ان کی زندگی کے اندر کر رہا تھا. جو کچھ ہماری زندگی کے اندر ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا. اگر ہماری زندگی کے اندر پیسے کی کمی آ رہی ہے, اگر ہماری زندگی کے اندر مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں, اگر ہماری زندگی کے اندر بیماری آ رہی ہے, تو یہ ایسے نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے. خدا حالات کو اجازت دیتا ہے تاکہ ان حالات کے وسیلہ سے خدا ہماری تربیت کرے, ہمیں نرم کرے, ہمارے دل کی سختی کو ختم کرے. جب ہم نرم ہو جاتے ہیں پھر ہم خدا کے لیے پھل لانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہم نے مسیح میں مرنے کا تجربہ کرنا ہوتا ہے. جب یسوع نے کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا پھل نہیں لا سکتا. کسی بھی مسیحی کو جس کے اندر سختی ہوتی ہے خدا اس حد تک لے آتا ہے کہ وہ مسیح میں مرنے کا تجربہ کر لے. مسیح میں مرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سادھو سندر سنگھ کہتا ہے کہ مسیح کے لیے مر جانا بڑا آسان ہے, لیکن مسیح کے لیے جینا مشکل ہے, کیونکہ مسیح کے لیے جینا ہر روز مرنا ہے. ہر روز مرنا ہے. ہر روز مرنا کیسے ہے؟ میرے پاس دفتر میں موقع ہے, میرے پاس چانس ہے کہ میں بے ایمانی کر لوں, سب کچھ میرے اختیار میں ہے, لیکن میں نہیں کرتا. جب میں نہیں کرتا ابلیس میرے دل میں سانس ڈالتا ہے کہ یار تیرے تے تنگ دستی دی ہے, خدا نے تینوں موقع دیتا سی. خدا میرے عزیزوں بے ایمانی کا موقع نہیں دیتا. خدا اچھے طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. خدا آپ کو اچھے طریقے سے آزماتا ہے. خدا کبھی بھی گناہ سے نہیں آزماتا کسی بندے کو. خدا گناہ کے وسیلہ سے کبھی بھی کسی کو خوشحال نہیں کرتا. خدا اپنی پاکیزگی, خدا اپنی راست بازی کے وسیلہ سے آپ کو مالدار بناتا ہے. آپ کے آگے گناہ کا موقع ہوتا ہے, آپ گناہ نہیں کرتے کیونکہ آپ سوچتے ہو یار میں نے یہ نہیں کرنا, لیکن اس کے بعد ہی آپ ایک ایسی کیفیت کے اندر چلے جاتے ہو کہ آپ شدید دکھ کی کیفیت کے اندر چلے جاتے ہو. اس کے اندر سوز ہوتا ہے, اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ یار کر لیندہ تے کی سی. یہ مسیح میں مرنے کی حالت ہے, اور ہر مسیحی نے اس حالت کے اندر سے گزرنا ہے. بجائے کہ ہم گناہ کا موقع پا کر گناہ کو کر بیٹھے, ہم نے اس تکلیف میں سے گزرنا ہے جو گناہ نہ کرنے کی تکلیف ہے, تاکہ ہم مسیح میں مرنے کا تجربہ کریں. اور جو مسیح میں مرنے کا تجربہ کرتے ہیں وہی مسیح میں زندہ ہونے کا بھی تجربہ کرتے ہیں, مسیح میں جلال کا تجربہ کرتے ہیں. ہم نے مسیح میں جلال کا تجربہ کرنا ہے, ہم نے مسیح میں سرفرازی کا تجربہ کرنا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر جانا ہے تاکہ خدا ہمیں تیار کرے اور ہماری زندگیوں سے مسیح کے لیے پھل پیدا ہو سکے. ہم آنکھوں کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں گے کہ کیا میری زندگی کے اندر جو حالات ہیں, ان حالات کے وسیلہ سے خدا میری زندگی کو جو نرم کرنا چاہ رہا ہے, کیا میں نرم ہو رہا ہوں؟ کیا میں اب تک سخت تو نہیں ہوں؟ کیا میرے اندر کا گھمنڈ آج بھی میرے راستے کی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرے عزیزوں یہ خطرناک حالت ہے. یہ خود ہی آپ کو مسیح میں بڑھنے سے روک لے گی. ہاللویا. یہ آپ کو مسیح کے لیے پھل لانے سے روک لے گی. آپ اپنی کوشش سے اس پر غالب نہیں آ سکتے. آج خداوند کی حضوری ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے اس سے کہنا شروع کریں کہ خداوند مجھے اس سے آزاد کر دے. میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں لے کر آتا ہوں سارے دل کے ساتھ, تاکہ تو میری زندگی کو نرم کرے, تو میرے رویوں کو بدلے. میرے عزیزوں, ہم مسیح میں جس جگہ پر بھی چلے جائیں, ہم مسیح میں جتنی مرضی ترقی کر لیں, ہمیں پھر بھی اب خودی کا سامنا ہوتا ہے. ہماری خودی پھر بھی ہمارے آڑے آ جاتی ہے. ہمیں ہر لیول پر اس خودی کا سامنا ہوتا ہے, لیکن یسوع مسیح ہی اس خودی پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے. ہاللویا. خداوند مہربان آسمانی باپ, ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیرے حضور میں آتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے جلال اور اپنی قدرت کو اس جگہ پر اڈیل دے. خدا اپنے زور بازو کے وسیلہ سے ہمیں ڈلیور کر. اور میرے جتنے عزیز میری آوازوں کو سن رہے ہیں خداوند, ان کی زندگیوں پر تیری قدرت اڈیلی جائے خدا. اور خداوند مسیح میں بڑھنے کے لیے جو خود ہی ان کو روکتی ہے خداوند, خدا وہ خود ہی ان کی زندگیوں سے جاتی رہے اور خداوند یہ مسیح میں بڑھنا سیکھ سکے. خداوند جو حالات ان کی زندگی کے اندر آتے ہیں وہ خداوند حالات تو اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ ان حالات کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو نرم کر سکے, تاکہ ہم
مسیح کے لیے پھل پیدا کر سکیں. تیری منت کرتے ہیں خدا ہم ان حالات کے لیے شکر گزاری کر اور توفیق بخش دے کہ ان حالات کے وسیلہ سے جو کام تو نے ہماری زندگی میں کرنا ہے وہ پورے طور پر ہو سکے خدا تاکہ ہماری زندگیوں میں مسیح کی صورت دکھائی دے. خدا تیری منت کرتا ہے خدا میں اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا جو ان میں کمزور ہیں بیمار ہیں وہ یسوع کے نام سے شفا ہر طرح کی کمزوری اور بیماری یسوع کے نام سے چلی جائے. ہر طرح کا روگ یسوع کے نام سے چلے جائے اور ہر طرح کی فائنینشیل کرائسس یسوع کے نام سے چلے جائے. تیری برکت تیری قدرت اور تیرا زور ان پر چھا جائے. تیرا پاک چھوئے ان کو خدا تیری منت کرتے ہیں یسوع کے نام سے مانگتے ہیں آمین.